السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ باب المخارج کے اندر جن حروف کا مخرج بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد حروف اصلیہ عربیہ فصیحہ ہوتے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حروف کی دو قسمیں، حروف اصلیہ اور حروف فرعیہ۔ حروف اصلیہ کی تعریف آپ کو بتلائی گئی تھی کہ جس کا معین اور مستقل مخرج ہو اسے کہا جاتا ہے حروف اصلی، اور وہ الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ حروف فرعیہ یہ وہ حروف کہلاتے ہیں جن کا مستقل مخرج نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حروف 8 ہیں مجموعی طور پر، جن میں سے 6 حروف امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پائے جاتے ہیں اور مستعمل ہیں، اور 2 حرف حروف فرعیہ میں سے یہ جو ہے دیگر حضرات کی روایت میں ہیں۔ حروف فرعیہ میں سے وہ 6 حروف جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پائے جاتے ہیں وہ ہے حمزہ مسہلہ، الف ممالہ، الف مفخمہ، لام مفخمہ، نون مخفات اور بحالت غنہ، میم مخفات اور بحالت غنہ۔ 7واں اور 8واں حرف ہے صاد مشممہ اور یا مشممہ۔ یہ 2 حرف امام حفص کی روایت میں مستعمل نہیں ہیں۔ بہرحال تو حروف فرعیہ اور حروف اصلیہ 2 طرح کے حروف آپ کے سامنے آئے، تو آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ باب المخارج کے اندر حروف اصلیہ عربیہ فصیحہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حروف اصلیہ عربیہ فصیحہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف اصلیہ کی تعداد میں 2 قول ہے۔ ایک قول ہے 28 کا کہ یہ 28 حروف ہیں، اور یہ قول امام مبرد کا ہے، اور جمہور کے یہاں 29 حروف ہیں جو کہ بالکل معروف و مشہور ہیں۔ امام مبرد نے الف کو مستقل حرف نہیں مانا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ الف یہ حمزہ لینہ کا دوسرا نام ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ہر حرف کا شروع میں اس کا مسمى آتا ہے، جیسے آپ کو تفصیلاً بتایا جا چکا ہے۔ جیسے آپ کو کہنا ہے جیم، تو آپ جو ہے جیم یا میم 3 حرف ادا کرتے ہیں اور 3 حرف لکھا جاتا ہے، لیکن مراد صرف پہلا حرف ہوتا ہے۔ تو ہر حرف کا مسمى اس کے شروع میں آتا ہے، لیکن الف کے شروع میں حمزہ آتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ الف جو ہے یہ مستقل حرف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہی ہے۔ لیکن ان کا یہ قول 2 اعتبار سے صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پہلا یہ کہ اگر آپ اس طرح سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ الف حمزہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے الف کو مستقل حرف نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو حمزہ ہی مانا جائے گا، تو اس طرح سے آپ کو حمزہ کو ہاں ماننا پڑے گا، کیونکہ حمزہ جو ہے ہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الف یہ مستقل حرف ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حمزہ بہت سی جگہوں پر الف سے بدل جاتا ہے، اور یہ بدلنا خود مغایرت کو بتلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی حرف مبدل اور مبدل منہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ آمن اصل میں امن تھا، دوسرے حمزے کو، حمزہ ساکنہ کو الف سے بدلا گیا ہے،
تو حمزے کو الف سے بدلنا یہ جو ہے اس کی دلیل ہے کہ حمزہ اور الف جو ہے یہ دو حرف مستقل ہیں۔ بہرحال تو الف کی تعداد میں یہ دو قول تھے کہ الف جو ہے کیا کہتے ہیں، حروف کی تعداد میں دو قول تھے، 28 اور 29۔ علامہ مبرد نے 28 مانا ہے اور دیگر حضرات نے جو ہے 29 مانا ہے، اور یہی جو ہے معمول بہا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ سمجھتے چلیں کہ جس طرح سے حروف کی تقسیم دو حصوں میں ہوئی ہے، حروف اصلیہ اور حروف فرعیہ، ان کی تعریف بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر معین اور مستقل مخرج ہے تو متعین جگہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حروف اصلیہ، اور اگر متردد بین المخرجین ہے تو اسے کہا جاتا ہے حروف فرعیہ۔ تو حروف ہی کی طرح سے حرکات کی بھی دو قسمیں ہیں، حرکت اصلی اور حرکت فرعی۔ حرکت اصلی کس کو کہیں گے اور حرکت فرعی کسے کہیں گے؟ حرکت اصلی اس حرکت کو کہا جائے گا جو کسی دوسری حرکت کی طرف مائل ہوئے بغیر مکمل طور سے ادا ہو، اور ایسے جو ہے ایسی 3 حرکتیں ہیں، ضمہ کاملہ، فتحہ کاملہ اور کسرہ کاملہ۔ اسی تعریف سے آپ کو حرکت فرعی کی تعریف بھی واضح ہو گئی ہوگی۔ حرکت فرعی اس حرکت کو کہا جائے گا جو کسی دوسری حرکت کی طرف مائل ہو کر ادا ہو، جیسے فتحہ ممالہ، یعنی وہ زبر جو الف ممالہ سے پہلے ہو، جیسے مجریہا، اصل میں مجراہا تھا، اس میں جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے امالہ کیا جاتا ہے، تو یہ اور یہی ایک حرکت فرعی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں امالے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ حرکت جو ہے یہ خالص نہیں رہتی، وہ فتحہ خالص نہیں رہتا، بلکہ دائر بین الکسر والفتح ہو جاتا ہے، یعنی متردد بین الحرکتین۔ جس طرح سے حرف فرعی متردد بین المخرجین ہوتا تھا، اسی طرح سے یہ جو ہے حرکت متردد بین الحرکتین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حرکت مشممہ ہے بعض روایتوں کے اندر کہ وہ جو ہے حرکت میں اشمام کرتے ہیں، جیسے قیلہ اور غیظہ میں اشمام کیا جاتا ہے، تو اشمام کرنے والوں کے یہاں یہ غین کا کسرہ جو ہے غیظہ میں اور قیلہ میں قاف کا جو کسرہ ہے، یہ کسرہ دائر بین الکسر والضم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جو خالص نہیں ہوا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اگر خالص ادا ہو تو وہ حرکت اصلی ہے، اور اگر خالص ادا نہ ہو، کسی کی طرف بھی میلان تھوڑا بہت پایا جائے تو اس کو حرکت فرعی کہتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات یہ بھی سن لے کہ حرف کی ترتیب 3 طرح سے کی جاتی ہے، باعتبار اہل لغت، باعتبار مخارج، باعتبار اہل حساب۔ اہل لغت کے یہاں جو ترتیب ہے وہ الف با تا سے شروع ہو کر یا پر ختم ہوتی ہے، جو عام طور سے ہم پڑھتے ہیں۔ باعتبار مخارج یہ قراء کے یہاں ہوتی ہے، کتب تجوید میں یہ جو ہے ترتیب لکھی جاتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے مخارج بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں عام طور سے کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے جوف دہن، اس سے حروف مدہ، حالانکہ حروف مدہ جو ہے سب بکھرے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے ان کی ترتیب آپس میں یکے بعد دیگرے نہیں ہے، تو وہ جو ہے جوف دہن سے، اس کے بعد جو ہے اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق، اقصائے لسان، اس طرح سے بھی ترتیب جو حروف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مخارج کے اعتبار سے ایک جو ہے ترتیب ہوتی ہے، اور ایک ترتیب ہوتی ہے باعتبار اہل حساب۔ اہل حساب کے اعتبار سے وہ ترتیب ابجد سے شروع ہو کر کے ضغ پہ ختم ہوتی ہے۔ باعتبار حساب کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کا ایک عدد متعین مانا گیا ہے، جس سے کسی چیز کا حساب لگایا جاتا ہے، جیسے کسی کی کبھی جو ہے تاریخ پیدائش نکالی جاتی ہے، کسی لفظ کے ذریعے تاریخ وفات نکالی جاتی ہے، اسی طرح سے مدت عمر ان کی نکالی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہر حرف کا ایک عدد متعین کیا گیا ہے، وہ عدد جو ہے اگر آتا ہے عدد کے مجموعے میں آتا ہے تو اسی کو تاریخ بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ
مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا عدد نکالا جاتا ہے 786۔ اسی لیے جو ہے پہلے جو ہے لوگ لکھا کرتے تھے، شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کے بجائے 786 لکھتے تھے، گرچہ کہ 786 لکھنا یہ اچھا نہیں ہے، اور اس میں بہرحال اس کا بدل چونکہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ کا، اس لیے 786 نہیں لکھنا چاہیے، اور اگر کہیں لکھا جاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد جو ہے 786 نکالتے ہیں لوگ۔ تو ایسے ہی جو ہے ہر حرف کا عدد متعین کیا ہے اور اس سے حساب لگایا جاتا ہے۔ تو وہ ابجد، حوز، حطی، کلیمن، صعفس، قرشت، ثغغ، ضغضغ، یہ 8 کلمات میں جو ہے منحصر ہیں۔ ان کا مثلا میں آپ کو بتاؤں ابجد، تو ابجد میں الف یعنی حمزہ جو ہے اس کا 1 عدد متعین کیا گیا ہے، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4۔ اسی طرح سے حوز لے لیجئے تو ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، حطی ہا کا 8، طا کا 9 اور یا کا 10۔ پھر اس کے بعد جو ہے کلیمن، اب جو ہے 10 کے بعد 20، 30، 40، 50 کرتے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے 100 پر پہنچیں گے تو 200، 300، اس طرح سے جائیں گے تو غین کا 1000 عدد بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ باعتبار اہل حساب ہے۔ فقہائے کرام نے حساب والی ترتیب کو مانا ہے اور قراء حضرات نے مخارج والی ترتیب کو مانا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو تمہیدی طور پر بتلائی گئیں۔ اب جو ہے باب المخارج آپ شروع کریں اور دیکھیے مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول کے مطابق جس کو ایسا شخص پسند کرتا ہے جو بڑا باخبر ہوا ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، مخارج الحروف 17، حروف کے مخارج 17 ہیں۔ علی الذی یختارہ من اختبر، اس قول کے مطابق جس کو ایسا شخص پسند کرتا ہے جو بڑا باخبر ہوا ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں بیان کی۔ پہلے مصرعے کے اندر انہوں نے مخارج کی تعداد بتلا دی کہ مخارج کی تعداد کیا ہے، 17 ہے، اور دوسرے مصرعے میں تعداد مخارج کے اختلاف کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، اور صرف اشارہ ہی نہیں کیا بلکہ اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قول راجح کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ کیا کہا ہے کہ اس قول کے مطابق جس کو ایسا شخص پسند کرتا ہے جو بڑا باخبر ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں جو ہے اور بھی کسی کا قول ہے، چنانچہ مخارج کی تعداد کا اختلاف بہت ہی مشہور ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، پھر تازہ کر لیجئے۔ تو مخارج کی تعداد میں 3 قول عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں، 17، 16 اور 14 کا قول۔ 17 مخارج یہ علامہ خلیل نحوی، ابو القاسم حزلی، ابو الحسن شریح، شیخ ابو علی سینا وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور اسی کو علامہ جزری نے اختیار کیا ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک یہی جو ہے 17 والا قول ہی زیادہ معمول بہا ہے۔ علامہ سیبوئی نے 16 مخارج بیان کیے، علامہ شاطبی اور ابن حاجب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور علامہ سیبوئی کے متبعین نے۔ علامہ فرا کے یہاں 14 مخارج بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو زکریہ، ابو علی محمد بن مستنیر، ابو عمرو صالح بن اسحاق اور ابن کیسان وغیرہ کے نزدیک جو ہے 14 مخارج بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے 3 قول عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ 14، 16 اور 17 والا قول آپ کو بتلایا گیا کہ 17 والا قول جو ہے علامہ خلیل کا ہے،
اور 16 والا قول جو ہے علامہ سیبوئے کا ہے، اور 14 والا قول جو ہے یہ علامہ فرا کا ہے۔ بعض لوگوں نے 29 مخارج بیان کیے، علامہ رضی نے تو 30 مخارج بیان کیے۔ تو بہرحال یہ 29 حروف۔ تو اب جو یہ اختلاف ہوا ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف لفظی ہے۔ تو یہ اختلاف جو اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ علامہ خلیل نحوی نے تو یہ بات جو ہے بالکل حقیقت ہے کہ ہر حرف اپنی ذات میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، لہذا ہر حرف کا مخرج مستقل ہونا چاہیے اور مستقل ہے بھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فوائد مکیہ میں علامہ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا کہ ان حروف میں جو ادغام کے بحث میں کہا ہے کہ جن کا مخرج ایک گنا جاتا ہے، ایک گنا جاتا ہے کہ مطلب کہ حقیقت میں ایک نہیں ہے، تو حقیقتاً جو ہے 29 حروف کے لیے 29 مخارج ہیں، لیکن شدت قرب کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف لفظی ہے۔ اب جو ہے علامہ خلیل نحوی کا جو قول ہے 17 والا، یہ چونکہ معمول بہا ہے اور جمہور نے اسی کو اختیار کیا ہے، تو اس میں جو ہے ایک مخرج ہے جوف دہن۔ جوف دہن کو علامہ سیبویہ نے اور اسی طرح سے علامہ فرا نے مستقل نہیں مانا ہے، اس وجہ سے ان کے یہاں ایک مخرج کم ہو گیا تو 16 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے علامہ خلیل نحوی نے لام، نون اور را کا مخرج الگ الگ بیان کیا ہے، اور علامہ سیبویہ نے بھی الگ الگ ہی بیان کیا ہے، لیکن علامہ فرا نے لام، نون، را کا مخرج ایک بیان کر دیا ہے۔ جب ایک بیان کر دیا تو یہاں پر جو ہے 2 مخرج اور کم ہو گئے، لہذا 16 ہو گئے تھے جوف دہن کو نہ مان کر کے، تو اب یہاں 2 اور کم ہو گئے، تو 17 میں سے جو ہے 3 گویا کی کم ہو گئے۔ اس طرح سے علامہ کیا کہتے ہیں فرا کے نزدیک جو ہے 14 مخارج ہو گئے۔ اب ایک چیز آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوگی کہ اس کو ہم یاد کیسے کریں کہ 17 والا قول کس کا ہے، 16 والا کس کا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے 14 والا کس کا ہے۔ تو ایک مجموعہ جو ہے میں نے بنایا ہے، مجموعہ یہ ہے کہ خسف، خسف قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی ہے، خسف القمر، تو خسف، خا سے خلیل، سین سے سیبوئے، فا سے فرا۔ حروف تہجی کی ترتیب میں پہلے خا، پھر جو ہے سین، پھر اس کے بعد فا آتا ہے۔ تو اسی طرح سے خلیل، سیبوئے اور فرا، خلیل کے یہاں 17، سیبوئے کے یہاں 16، فرا کے یہاں 14۔ اس کو پلٹ کے بھی ایک مجموعہ بنایا جا سکتا ہے، فسخ، فسخ، فا سے فرا، سین سے سیبوئے، خا سے خلیل۔ تو اب جو ہے تعداد میں آپ نیچے سے اوپر جائیے، 14، 16، 17، فسخ 14 فرا کا، 16 سیبوئے کا، 17 خلیل کا۔ تو کیا کہتے ہیں حروف تہجی میں اوپر سے نیچے آئیں گے ترتیب میں، تو پہلے جو ہے 17، پھر اس کے بعد جو ہے 16، پھر 14، تو خلیل، سیبوئے اور فرا۔ اور اگر گنتی میں جو ہے آپ جو ہے تعداد میں گنتی میں آپ نیچے سے اوپر جائیں، 14، 16 اور 17، تو اس کا مجموعہ بنا لیجئے فسخ، ف فرا 14، س سیبوئے 16 اور خ خلیل 17۔ بہرحال یہ ایک جو ہے یاد کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، فسخ اور خسف بنا لیجئے، تو اس میں بالترتیب جو ہے آپ کو 14، 16، 17 یا 17، 16، 14 کا جو ہے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال تو یہاں پر علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے جیسا کہ کہا کہ اس شعر، پہلے شعر کے اندر انہوں نے کیا بیان کیا ہے، ایک تو مخارج کی تعداد انہوں نے بیان کی کہ 17 ہے، اور دوسرے مصرے کے اندر انہوں نے
مخارج کی تعداد کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے قول راجح کی نشاندہی بھی کی ہے، یعنی وہ بتلانا چاہتے ہیں من اختبر سے کہہ کر کے کہ ہم جو ہے اسی من اختبر والے کے قول کو مانتے ہیں، اور من اختبر سے مراد علامہ خلیل نحوی ہیں، جیسا کہ آگے جو ہے آپ کے اگلے سبق میں تشریح آئے گی۔ تو ان کے یہاں 17 والا قول ہے، تو انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر کے بتلا دیا کہ مخارج الحروف 17 کی حروف کے مخارج جو ہے 17 ہیں، تو قول راجح کی نشاندہی بھی انہوں نے کی ہے۔ بہرحال اسی پہ آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔